الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أو كما قال عليه السلام اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میں نور۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ذو النورین ہے، یعنی دو نور والی ہے۔ وہ کیسے؟ ایک مظلومیت کا نور ہے اور دوسرا مجاہدے کا نور ہے۔ مظلومیت کا کیسے؟ ظلم کی انتہا ہے، دھوکہ دیا جا رہا ہے، خطوط لکھے جا رہے ہیں، مدینہ منورہ ان سے چھڑوایا جا رہا ہے، مکہ مکرمہ میں بھی انہیں نہیں رہنے دیا جا رہا، ان کو وہاں سے بھی نکالا جا رہا ہے، اور کیا ہے کہ بے سر و سامانی کے عالم میں تنے تنہا میدان میں لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے۔ یہ ظلم کی انتہا ہے، شہید کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں یہ بات ہوتی کہ بھائی وہاں جنگ کرنی ہے، ٹکر لینی ہے، لڑائی کرنی ہے، تو وہاں مقابلہ کرنا ہے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے نہ چلتے۔ ٹھیک ہے، چھوٹے بچوں کو ساتھ نہیں لیتے، شیر خوار بچوں کو ساتھ نہیں لیتے، گھر والوں کو ساتھ نہیں لیتے، بہت بڑا لشکر تیار کر لیتے، فوج تیار کر لیتے، مدینہ میں اعلان کرتے، مکہ والوں میں اعلان کرتے، باقاعدہ پھر مقابلے کے لیے روانہ ہو، اور رات کو نہ نکلتے۔ ٹھیک ہے جی، اور کیا ہے کہ خاموش نہ نکلتے۔ اب کیا ہے کہ بیوی بچوں کو لے کر نہ چلتے، گھر والوں کو لے کر نہ چلتے، جو لڑنے کے لیے جاتا ہے وہ بچوں کو، معصوم بچوں کو، ان کو ساتھ لے کر کبھی نہیں جاتا۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے شیر خوار بچے ہیں، ان کو ساتھ نہیں لے کر جاتا، اور وہ اپنی بیویوں کو ساتھ نہیں لے کر جاتا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ بھائی وہ تو لڑنے کے لیے جا رہا ہے، بہنیں ساتھ ہیں حضرت حسین کے، ان کی گھر والی ساتھ ہیں، شیر خوار بچے، کمسن بچے، یہ سب کے سب کیا ہے کہ حضرت کے ساتھ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر لڑنے کے ارادے سے جاتے تو یہ بالکل نہیں کرتے، وہ تو لڑنے کے ارادے سے گئے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، وہ تو وہاں جا کر جب پہنچے تو پھر پتا چلا کہ یہ تو سارے کے سارے خبیث بن گئے۔ 18,000 خط لکھے تھے کوفیوں نے، 18,000 خط، اور حضرت حسین وہ خط ساتھ لے کر آئے تھے کہ بھائی یہ فلاں بندے کی طرف سے خط ہے، یہ فلاں کی طرف سے خط ہے، یہ فلاں کی طرف سے خط ہے، ایک ایک کا خط دکھایا۔ جب مکہ سے چلے تھے نا تو غالباً مکہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرت حسین کو منع کیا کہ دیکھو انہوں نے آپ کے بھائی اور آپ کے والد کے ساتھ دغا کی تھی، آپ کے ساتھ بھی دغا کریں گے، غدار ہیں بڑے ہی، آپ نہ جائیں۔ حضرت حسین نے کہا میں جاتا ہوں، یزید سے روبرو ملتا ہوں، اسے ملاقات کرتا ہوں۔ حضرت حسین کو یزید تک عبید اللہ ابن زیاد نے پہنچنے ہی نہیں دیا، جنگ شروع کروا دی۔ ٹھیک ہے جی، لڑائی شروع کروا دی، یزید تک پہنچنے ہی نہیں دیا۔ بھائی یزید تک پہنچنے دیتے معاملات طے ہوتے۔ کیا ہے، حضرت حسین نے کہا تھا کہ بھائی دیکھو یزید تک پہنچنے دو، میں یزید سے بات کر لیتا ہوں، واپس جانے دو۔
یا پھر مجھے چھوڑ دو راستہ تو میں کسی سرحد چلا جاتا ہوں, وہاں جہاد کرتے کرتے شہید ہو جاؤں گا. تو حضرت حسین کا پیغام یزید تک پہنچانے ہی نہیں دے رہے تھے, اس سے پہلے پہلے ہی وہ عبید اللہ ابن زیاد بیچ میں شرارتیں کر رہا تھا. اچھا جی, تو بہرحال کیا کہ بہت ظلم ڈھایا گیا, ظلم کی انتہا ہوئی حضرت حسین پر, ٹھیک ہے. اور پتہ یہ چلا کہ حضرت حسین کی جو شہادت تھی وہ مظلومیت کی تھی, کیونکہ جنگ کے ارادے سے تو نہیں نکلے تھے نا. جنگ کے ارادے سے نکلتے تو پھر ایک الگ بات تھی, وہ تو وہاں پہنچ کر پھر پتا چلا کہ بھائی یہ تو سارے جنگ کے لیے تیار ہو گئے, سارے میرے مخالف بن گئے ہیں. آپ کے چچا زاد بھائی کیا ہے کہ مسلم بن عقیل کو بھی انہوں نے شہید کر دیا, ٹھیک ہے. یہ سارے کا سارا ماجرا اسی طریقے سے ہے. اچھا, پھر کیا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ہے کہ دو شہادتوں کا اعزاز حاصل ہے, ایک مظلومیت اور دوسرا مجاہدے والی شہادت کا, کیونکہ لڑائی بھی تو کی نا حضرت حسین نے. پھر جب انہوں نے لڑائی شروع کی تو حضرت حسین نے بھی لڑائی کی, حضرت حسین بھی آخر دم تک لڑتے رہے. نماز کا وقت ہوا, حضرت حسین کا درس ہم سبق بھول گئے, ٹھیک ہے نا. حضرت حسین کی شہادت کے غم میں بہت کچھ کر لیتے ہیں, لیکن ان کا اصل درس جو تھا, اصل سبق تھا کربلا کا, وہ ہم بھول گئے. وہ کیا تھا؟ بیویوں نے پردہ نہیں چھوڑا, حسین نے سجدہ نہیں چھوڑا. یہ درس دے کر گئے کہ جان جاتی ہے چلی جائے, مرتے ہو مر جاؤ, نماز نہیں چھوڑو. سجدے کی حالت میں تو حضرت حسین کا سر کٹا ہے, حضرت حسین کا سر سجدے کی حالت میں کٹا نا. اور کیا بیویوں نے پردہ چھوڑ دیا تھا؟ آج ہماری مسلمان مائیں اور بہنیں برسرے بازار سینہ تان کر چل رہی ہوتی ہیں, خوشبوئیں لگا کر باہر نکلتی ہیں. خوشبو عورت کے لیے اگر لگانا ہے تو صرف اپنے مرد کے لیے لگا, اپنے شوہر کے سامنے گھر میں تو بھنگن بن کر بیٹھی ہوئی ہوتی ہے, باہر جاتے ہوئے خوشبوئیں لگاتی ہے. کیوں؟ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے. یا کربلا میں حضرت حسین کی بہنوں نے یا ان کی بیویوں نے کہا کہ بھائی اس طریقے سے کرو, یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات نے کہا؟ نہیں. کس لیے جناب؟ ماحول کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. تو ماحول کے ساتھ چلنا پڑتا ہے تو جب کوئی لڑکا چھیڑے تو چیخے بھی نہیں مارا کرو, چپ کر کے بیٹھ جاؤ, ماحول کے ساتھ چلنا ہے بھائی. اور بچیوں کو لینے جناب کالج کے گیٹوں پر بوائے فرینڈ آئے ہوئے ہیں, بھائی بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کو لینے کے لیے آئے. ماں باپ مر گئے, بھائی مر گیا ہے. بے غیرتی کی ایک حد ہوتی ہے, یہ حدیں کراس کر گئے ہیں لوگ. شرم نہیں آتی, تو کسی کی بہن کو گرل فرینڈ بنا رہا ہے, کوئی تیری بہن کو گرل فرینڈ بنائے, پھر تیری نظر کسی کی بہن پر ہے. ہاں ٹھیک ہے, ایک مسئلہ ہے شرعی مسئلہ, دونوں پسند کرتے ہو, شادی کرنی ہے, جاؤ گھر والوں سے بات کرو, اللہ اللہ جی بسم اللہ, شریعت اس کی اجازت دیتی ہے. باقی ڈیٹ پر بلانا اور زنا کے سامان کو کیا ہے کہ زنا کے اسباب اختیار کرنا, اور پھر جناب عالی کیا ہے کہ زنا ہو جاتا ہے, پھر زنا سے بچہ ہو گیا تو وہ تو لڑکا بھاگ جاتا ہے, وہ بیچاری لڑکی پستی رہتی ہے. اس لڑکی میں اتنی طاقت اور جرت آئی کیوں؟ کیونکہ باپ اس کا محافظ نہیں نکلا, باپ ہی بے غیرت نکلا. باپ غیرت مند ہوتا تو اس بچی میں اتنی جرت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا جی, الفاظ کچھ سخت ہیں لیکن حقیقت بات ہے. آپ وہ ایک ہمارے جامع مسجد کے نمازی تھے, انہوں نے ایک واقعہ بتایا کہ ایک نوجوان لڑکی
لیکن 18 یہ انہوں نے مجھے آج سے 3-4 سال پہلے کی بات ہے، انہوں نے بتایا پچھلے سال ان کا انتقال ہو گیا، فوت ہو گئے، بھائی مبارک بھٹی مرحوم، اللہ پاک ان کے مغفرت فرمائے، پرچون کی دکان ہے بمبئی بازار میں۔ انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب کالج سے ایک لڑکی کو لینے کے لیے کوئی لڑکا آیا، کیا ان کے آپس میں پہلے میسج پر بات ہوتی رہی، کیا کہ اس کو وہاں سے اٹھایا، گیسٹ ہاؤس گئے، کا 2 دن تک وہ گیسٹ ہاؤس میں تھے، گھر والے پریشان، کہا کہ پھر کیا ہوا کہ پولیس فرنچائز ادھر ادھر بہت کچھ معلوم کرنے کے بعد بلوچ میڈیکل اسٹور ہے نا، اس کے اوپر گیسٹ ہاؤس ہے بنا ہوا، اس گیسٹ ہاؤس میں لڑکا اور لڑکی بغیر کپڑوں کے برآمد ہوئے۔ کتنی بڑی بےغیرتی ہے بھائی، آزادی دی کیوں؟ تو نے بچی کو موبائل دلایا کیوں؟ کیا ضرورت ہے؟ کس لیے دلایا؟ تو اس لیے میرے بھائیوں، اگر آپ کی بچیاں مدرسے میں یا اسکول میں پڑھتی ہیں تو آپ یا بچیوں کے بھائی ان کے محافظ، آپ سے، باپ سے اور بھائی سے بڑھ کر کوئی محافظ نہیں ہو سکتا، وہ درندے ہیں، درندے، ٹھیک ہے نا، درندہ صفت لوگ ہیں، نوچ پھاڑ دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے کالج ہو، اسکول ہو، مدرسہ ہو، ٹھیک ہے، تو اپنی بچیوں کی کو خود پہنچائیں، خود لے کر آئیں، اس سے بڑھ کر، باپ سے بڑھ کر، اور کیا ہے کہ بھائی سے بڑھ کر کوئی محافظ نہیں ہو سکتا۔ بہرحال تو ہمیں کربلا کے در سے یہ سبق ملا کہ سجدہ نہیں چھوڑنا اور عورت نے پردہ نہیں چھوڑنا۔ اچھا، سجدہ عورت اور مرد دونوں نے نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے، پردہ مرد کا بھی ہے، کس سے؟ غیر محرم عورت سے، غیر محرم عورت سے، مرد بھی پردہ کرے گا، لیکن عورت جو باہر نکلتی ہے اس کو تو پردے میں ہونا ہی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ اچھا جی، آگے کیا ہے کہ حضرت سیدنا عمر اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت۔ حضرت عمر کی شہادت پر حضرت عمر کو دیکھے تو 2-3 باتیں آتی ہیں، اور تفصیل کا ٹائم نہیں، وہ یہ کہ حضرت عمر کی شہادت میں بڑی عجیب باتیں ہیں۔ ان میں سے ایک یہ کہ حضرت عمر نماز کے شہید تھے اور حضرت حسین بھی نماز کے شہید تھے، وہ نماز میں کھڑے تھے، حضرت عمر بھی نماز میں تھے، حضرت حسین بھی نماز میں تھے، ٹھیک ہے، اور حضرت عمر فجر کی نماز کے شہید ہیں، حضرت حسین ظہر کی نماز کے شہید ہیں، ان کو ظہر کی نماز کے وقت شہید کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہے کہ پہلے فجر ہوتی ہے اور ظہر بعد میں ہوتی ہے، اس لیے حضرت عمر کی شہادت پہلے ہے، یکم محرم الحرام، ٹھیک ہے بھائی، 10 محرم پہلے آتے ہیں یا یکم محرم؟ یکم محرم، تو فجر پہلے آتی ہے، ظہر فجر پہلے آتی ہے، فجر میں شہید ہوئے، شہادت پہلے، یکم محرم الحرام، اور ظہر بعد میں ہے، حضرت حسین کی شہادت بعد میں ہے، تو پھر کیا ہے کہ حضرت حسین کی شہادت 10 محرم الحرام کو ہے۔ آگے ہے کہ حضرت سیدنا حسن اور حسین کے قاتل کون تھے، یہ انشاءاللہ العزیز اگر اللہ نے اجازت، چلو مختصر سا اس کو بھی بیان کر دیتے ہیں۔ اچھا جی، فرمایا کہ جس شہادت کی ابتدا حضرت عمر نے کی تھی اس کا اختتام حضرت حسین پر تھا۔ پھر اچھا، سیدنا فاروق اعظم کی شہادت میں ایران ملبس تھا، اس وقت کا ایران، ٹھیک ہے۔ پھر کیا تھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قاتل تھا وہ ابو لولو فیروز مجوسی، ایرانی نسل، مجوسی مذہب تھا، مجوسی مذہب رکھنے والا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ مجوسی آگ کے پجاری ہوتے ہیں، آگ کی عبادت کرنے والے یہ ہوتے ہیں، آگ کی یا سورج کی ان کی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اچھا،
اور سیدنا حسین کا قاتل وہی کوفی جو ایران کے عبداللہ بن سبا یہودی کی تحریک کے نتیجے میں سامنے آئے تھے. یہ عبداللہ بن سبا جو تھا نا یہودی، یہ بڑا بغیرت تھا. اسی نے حضرت عثمان کو بھی شہید کرایا، اسی نے حضرت کیا ہے کہ ان سب کو حضرات کو شہید کرانے میں اس کا بڑا ہاتھ. ٹھیک ہے، عبداللہ ابن سبا یہودی. ٹھیک ہے، اور کیا ہے کہ حضرت عمر کا قتل، حضرت عثمان کا قتل، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل، یہ ساری اسی سلسلے کی کڑی ہے جو وہاں سے شروع ہوتی تھی. کہاں سے؟ جو کہ عبداللہ ابن سبائی نے ایک لشکر تیار کیا تھا باقاعدہ. ٹھیک ہے، اس نے لشکر تیار کیا تھا اور لشکر تیار کر کے کہا کہ بھائی یہ کرو اور وہ کرو، حضرت علی کو ترجیح دو، حضرت عثمان کو یوں کرو. اس طرح کرتے 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 اس بغیرت نے ان سب کو شہید کروایا. حضرت حسین کے کیا ہے کہ قاتل بھی یہی ہے. اچھا، پھر حضرت عمر کا قاتل جب قتل کر کے بھاگا ہے تو وہ پکڑا گیا. جب صحابہ نے اس پر کمبل ڈالا، چادر ڈالی جو اس وقت میسر تھی، تو اس نے سب سے پہلے کیا کیا؟ اپنے سینے میں اپنا خنجر گھونپ دیا اور وہی جہنم رسید ہو گیا. جب عمر کے قاتل نے اپنے آپ کو مارا تو اللہ نے کہا کہ حسین کا قاتل بھی قیامت تک اپنے آپ کو پیٹتا رہے گا. بھائی ماتم ہم تو نہیں کہتے کہ عبادت ہے، ہم کہتے ہیں نہیں. تم کہتے ہو عبادت ہو، کرو جیسے کرنا ہے کرو، تمہاری مرضی، کرو نہ کرو. لیکن اس کی آڑ میں صحابہ کو گالی نہ دو، اس کی آڑ میں ماتم نہ کرنے والوں کو گالی نہ دو. ہمارے مذہب میں نہیں، ہم نہیں مانتے. تمہارے مذہب میں کرتے ہو کرو، بھلے کرو، جتنا کرنا ہے کرو. تم عبادت سمجھتے عبادت سمجھ کر کرو. ویسے عبادت خانے میں کی جاتی ہے، سڑکوں پر نہیں. ویسے عبادت خانے میں کی جاتی ہے، سڑکوں پر نہیں کی جاتی. ٹھیک ہے جی. تو میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، یہ کیا ہوا کہ حضرت حسین کے قاتلوں میں کو اللہ نے دنیا میں بھی سزا دی ہے اور آخرت میں تو سزا ان کی الگ ہی تیار ہے. اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ایک مسئلہ سمجھا دوں، ہمارے ہاں کچھ لوگوں کا یہ رجحان بنا ہوا ہے کہ بھائی 10 محرم الحرام کو قبر پر جاؤ اور کیا ہے کہ قبر کو پختہ کرو، یہ کرو وہ کرو. اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. اس کو دین کا حصہ سمجھ کر نہ کریں. ویسے ہی کرنا ہے کر لیں، لیکن دین کا حصہ نہیں. دین کا حصہ سمجھ کر کریں گے تو بدعت ہے. اور دین میں کسی نئی چیز کا اضافہ یہ بدعت ہو جاتا ہے اور بدعت گمراہی کی طرف لے جاتی ہے اور گمراہی جہنم تک لے جائے گی. ٹھیک ہے، تو اس طرح کے کچھ مسئلے مسائل ہیں، یہ معلوم کر لیا کریں انشاءاللہ العزیز، اس سے فائدہ ہوگا. اللہ عمل کی توفیق. الحمدللہ والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ وعلی اللهم انا على اللهم صلی اللہ تعالی علیہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.